اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ این ایف ٹی میں ہمارے پیسے پھنس گئے ہیں، اسد بھائی اب کیا ہوگا؟ دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا میرے پاکستانی، اور ہاں میرے رشتہ داروں نے مجھے بڑا برا بلا کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈالر نہیں کمانے دیتے، اور میں نے کہا میرے جان کو دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنو، اتنا کام آسان ہوتا، روزانہ 20 ویڈیوز آپ کے سامنے گلا پھاڑ کے کیوں بناتا اگر اتنا شارٹ کٹ ہوتا۔ اینی ویز دوستوں، جب سے یہ سال شروع ہوا 2025، ٹریجرز این ایف ٹی کی ہائپ ہر طرف چل رہی تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ویب سائٹ جو کل تک لوگوں کو کروڑ پتی بنا رہی تھی، چند ہی دنوں میں کروڑ پتی بنا دیا لوگوں کو۔ جب سے ویب سائٹ نے ودرال بند کیے ہیں، یوٹیوب پر طرح طرح کی اپڈیٹس آ رہی ہیں، لیکن عید کے بعد تو حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ آخر سب ہو کیا رہا ہے؟ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ این ایف ٹی کے حوالے سے ایک نیا تنازعہ سامنے آیا ہے کہ جس نے لوگوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ پہلے این ایف ٹی کے ذریعے پیسہ کمانا ایک آسان طریقہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب یہ سب ایک بڑے فراڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ کئی لوگ جنہوں نے اس پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ کی تھی اور پیسہ کمایا تھا، اب پوری طرح سے کنگال ہو چکے ہیں۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا میری جان جب کمپنی نے عید پیکج کے نام سے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور کیا دیا تھا؟ بلائنڈ باکس۔ جس طرح آپ کو پتا ہے جیتو باکس میں، جیتو پاکستان میں ایک ہوتا ہے نا ٹریجر باکس، وہ تو ماشاءاللہ زبردست قسم کی ایک پروگرام ہے، پچھلے 11 سالوں سے چل رہا ہے، میں بہت زیادہ فین ہوں اس کا۔ لیکن اس میں لوگوں کو بلائنڈ باکس دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندر کر کے ایسا باکس دیں گے کوئی نظر ہی کک نہیں آئے گا۔ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ وہ جتنی بھی رقم اس پیکج میں ڈالیں گے وہ انہیں ڈبل کر کے واپس ملے گی، اور یہ وعدہ لوگوں کے لیے لالچ کا باعث بن گیا، اور کئی افراد نے اس میں بڑی رقم انویسٹ کر دی۔ لیکن پھر ایک دن کمپنی کی جانب سے ایک میسج آیا جس نے سب کو حیران کن حالت میں ڈال دیا۔ میسج میں کہا گیا کہ کمپنی اپنے صارفین کے جذبات کا احترام کرتی ہے اور انہیں یقین دلاتی ہے کہ جلد ہی ان کے پیسے واپس کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے کمپنی نے متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کی، تصدیق کی، اور کہا ایک بار جب اجازت مل جائے گی تو لوگوں کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ پیغام حقیقت میں صرف لوگوں کو مزید دھوکہ دینے کا ایک حربہ تھا، ٹریپ تھا۔ کمپنی نے لوگوں کو ایک فارم کے ذریعے یہ بتایا کہ انہیں اس درخواست کو منظور کرنے کے لیے مزید رقم جمع کرنی ہوگی۔ یہ فارم دراصل لوگوں کو مزید رقم دینے کے لیے ایک جال، ٹریپ تھا، جس کے ذریعے کمپنی کا مقصد مزید پیسہ بٹورنا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ اضافی رقم دیں گے انہیں ودرال کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد کمپنی نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ این ایف ٹی ایپ کو بند کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کمپنی نے اپنے صارفین کو بتایا کہ وہ لوگوں سے اپنی کمٹمنٹ پورا نہیں کر پائی، اس وجہ سے ایپ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کمپنی نے ان سب کے پیچھے مکمل پلان چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ایپ کئی سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی تھی اور لوگوں کو یہ موقع دے رہی تھی کہ وہ اس پلیٹ فارم سے مختلف چیزیں خرید کر ان کی قیمتیں بڑھا کر بیچ سکیں۔ لیکن لالچ نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اندھا کر دیا تھا۔ اس ایپ میں انویسٹمنٹ کرنے سے وہ نہ صرف اپنی مالی حالات بہتر کر سکتے ہیں بلکہ جلد ہی رقم کما سکتے ہیں، یہ ان کا پلان تھا۔ اور اسی لالچ میں آ کر ہزاروں لوگوں نے اس ایپ میں انویسٹمنٹ کر دی، اور جب یہ ایپ بند کر دی گئی تو لوگوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور اس بات سے پریشان ہے کہ اب ان کا پیسہ کہاں جائے گا۔ کمپنی نے آخرکار وعدہ خلافی کی اور اب لوگ اپنی رقم کے واپس آنے کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ ان تمام صورتحال نے یہ ثابت کر دیا کہ جب تک آپ کسی سسٹم میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے خطرات اور ممکنہ دھوکہ دہی کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ اس ایپ نے اب تک لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی دھوکہ دہی کی ہے اور اس کے پیسوں کو ایک جال میں پھنسا دیا۔ جب تک صارفین احتیاط نہیں کرتے اسی طرح کے جال میں پھنسنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آسان پیسہ کمانا کبھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا میری جان۔ اس ایپ میں، اس فراڈ میں، اسکیم میں ہم کو ایک سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم پر پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے اس کے اچھی طرح تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری۔ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی؟ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے 18 سے لے کر 25 سال کے ہر بچے سے پوچھیں اس کے موبائل میں کہیں این ایف ٹی تو انوالو نہیں ہے کیا؟ وہ کسی دوسرے سے پیسہ لے کر کسی طریقے غیر ضروری طریقوں سے بھی کیا پیسے میں انویسٹ تو نہیں کر رہا؟ تھنک اباؤٹ اٹ، ورنہ کل مجھے آپ کوسیں گے کہ آپ نے بتایا نہیں تھا۔ میرا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین۔